السلام علیکم۔ آج ہم 6واں سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے مہینے کی پہلی تاریخ، جس کے لکھنے والے مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس سبق کو اپنی کتاب میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طلباء کے اندر میانہ روی، کفایت شعری اور قناعت پسندی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے طنز و مزاح پر مبنی اس سبق کو رکھا جائے۔ یعنی قناعت پسندی، میانہ روی کا مطلب یہ ہے، کفایت شعری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جتنی ضرورت ہو وہ اتنا ہی خرچ کرے، اس سے زیادہ خرچ جو ہے نا بری بات ہے۔ اور طنز و مزاح کے یعنی ہنستے کھیلتے انداز میں ہم کو اس سبق کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ انسان کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا ہی پیسہ خرچ کرے، زیادہ پیسہ خرچ کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو طلباء کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں پر شاعر لکھنے والے اس کے مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ 1884 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جو ہے نا ان کی مکتب میں ہوئی، بعد میں اسٹفورڈ کالج دہلی سے 1905 میں BA امتحان پاس کیا۔ یہ طنز و مزاح کے بہت اچھے مصنف مانے جاتے ہیں، یعنی بہت سے انہوں نے طنز و مزاح کے مضامین کے ذریعے لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر مکالمہ ہیں دونوں میاں بیوی کے درمیان، جو ہمیں اس سے سبق دیتا ہے کہ انسان کو دنیا میں کیسے کیسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور اسے کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ دنیا میں میاں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ساری کی ساری تنخواہ چپکے سے لا کر بیوی کے ہاتھ میں دھر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو خود حساب کرتے ہیں اور حساب سے زیادہ ایک کوڑی بھی بیوی کو نہیں دیتے۔ دوسری صورت کو لیجئے۔ پہلی تاریخ ہوئی، میاں تنخواہ لا کر حساب کرنے بیٹھے، بیوی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، میاں نے پنسل نکال کر لکھنا شروع کیا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ لوگ جو ہے نا، میاں جو ہے نا، مرد حضرات دو قسم کے ہوتے، ایک وہ جو ساری کی ساری تنخواہ جو ہے نا لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو حساب کتاب اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو، اور جتنا حساب کتاب ہو، جتنا خرچ ہو اتنا ہی پیسے دیتے ہیں، اس کے علاوہ ایک بھی روپیہ بیوی کو زیادہ نہیں دیتے۔ تو یہاں پر ایسے ہی یعنی ایسے شوہر کی کہانی بیان کی گئی جو ایک بھی پیسہ بیوی کو اپنی ضرورت کے زیادہ نہیں دیتا، بلکہ خود مہینے کی پہلی تاریخ ہوتے ہی جیسے ان کو تنخواہ ملتی ہے، حساب کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور پنسل لے کر وہ بیٹھ گئے۔ میاں: ہاں صاحب، تو اب حساب بولیے۔ بیوی کو سامنے ٹھہرا لیے اور بولے کہ اب حساب کیا ہے، بولیے مہینے کا۔ بیوی: میں کیا بولوں، آخر پچھلے مہینے کا پرچہ کیا ہوا، جہاں مہینہ ختم ہوا اور تم نے کہا ہاں صاحب اب بولو حساب۔ آخر پرچہ سنبھال کر کیوں نہیں رکھتے، 10 برس سے حساب کر رہے ہو اور اب تک یہ نہیں معلوم کہ گھر میں کیا خرچ ہوتا ہے۔ لکھیے مکان کا کرایہ 22 روپے۔ اب بیوی کو جو ہے نا ہمیشہ کی طرح غصہ آ جاتا ہے اور وہ بولتی ہے کہ گزرے ہوئے مہینے کا پرچہ تمہارے پاس نہیں ہے کیا، کیوں نہیں رکھے اس کو سنبھال کر، اب ہر مہینہ لا کر مجھے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ حساب بولیے، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لکھیے مہینے کا کرایہ 22 روپے۔ میاں: اوفو، خدا غارت کرے اس مکاندار کو، ظالم کرایہ تو پہلی تاریخ کو آ کر وصول کر لیتا ہے اور مرمت کو کہو تو جواب تک نہیں دیتا۔ تو اب شوہر کو جو ہے نا غصہ آ جاتا ہے کہ کرایہ جو ہے نا اتنا دینا پڑ رہا ہر مہینہ۔ تو وہ بولتے ہیں کہ جب مرمت یعنی ٹھیک ٹھاک، جب کرایہ لینے کے لیے تو وقت پر آ جاتے ہیں مکاندار، اور جب اس کو ٹھیک ٹھاک کرانے کی باری آتی ہے تو چپ دھار لیتے ہیں، یعنی خاموش ہو جاتے ہیں۔ سامنے کی دیوار کو دیکھو، ادھر کھڑی ہے، اب کی برسات میں نہ آ پڑے تو میرا ذمہ، خدا معلوم کون کون اس کے نیچے دب کر مرنے والا ہے۔ 36 ہیں تو ان کی یہ چھتیں ہیں تو ان کی یہ حالتیں ہیں
کہ دن کو ان میں تارے دکھائی دیتے ہیں۔ اب شوہر جو ہے نا اب گھر کی ایک ایک چیز گنانا شروع کر رہے ہیں کہ دیوار جو ہے نا گرنے کو کھڑی ہے، اس کی بھی مرمت نہیں کراتے مکاندار، اور چھت پہ اتنے سوراخ ہیں کہ ایسا لگتا کہ تارے نظر آ رہے۔ غسل خانے میں جاؤ تو ماشاء اللہ، اور دیوڑی ہے تو سبحان اللہ۔ ہاں ہاں مکان کے 22 روپے آگے چلو، بیوی امیرن کے 9 روپے، میاں امیرن کے 8 روپے، بیوی 8 نہیں 9، میاں اچھا آگے چلو، بیوی گوشت والے کے 7 روپے۔ اب بیوی جو ہے نا ایک ایک چیز کا ان کو حساب دے رہے ہیں کہ کرایہ دار کے اتنے روپے ہے، امیرن یعنی نوکر کے اتنے روپے ہے، اور گوشت والے کے اتنے روپے ہے۔ تو انہوں کیا کر رہے ہیں، ایک پیپر میں وہ تمام چیزیں لکھتے جا رہے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ کتنا مہینے کا حساب ہوتا ہے اور کتنے پیسے مجھے اپنی بیوی کو دینا چاہیے۔